اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آپ جانتے ہیں پیر منگل بدھ ہم آپ کی خدمت میں پاکستان کے وقت کے مطابق کم و بیش رات 8 بجے سے 9 بجے تک حاضر رہتے ہیں براہ راست۔ الحمدللہ ریپیٹ ٹرانسمیشن میں بھی دیکھا جاتا ہے پروگرام۔ موضوعات کے تنوع کے اعتبار سے انتہائی اہم اور مفید پروگرام ہے۔ اگر آپ اس کو جس سیزن میں دیکھیں گے آپ کو اس ماحول میں اور اس منظرنامے میں آپ کو اس سے ریلیونٹ نظر آئے گا یہ پروگرام۔ اس کی خصوصیت یہ ہے، جس طرح کرنٹ افیئرز کے پروگرام ہوتے ہیں، حالات حاضرہ پر بات کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح الحمدللہ روشنی میں جو موضوعات ہوتے ہیں وہ بالکل ہمارے قریب ترین معاملات کے موضوعات ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ماہ سفر المظفر ہے، تو ماہ سفر المظفر کے بارے میں جو عام طور پر اور زمانے جاہلیت میں بھی ہم دیکھیں، عرب معاشرے میں بھی دیکھیں، بڑے توہمات اور بہت تشکیک اور بہت زیادہ اس کے بارے میں ایسی رائے قائم کی جاتی تھی کہ جناب اس میں سفر نہیں کرنا ہے، یہ بڑا منحوس مہینہ ہے، اس میں شادی نہیں کرنی ہے، اس میں کوئی خریداری نہیں کرنی، یعنی کاروبار کی طرف نہیں جانا ہے۔ اس کے حوالے سے بہت کچھ یعنی کہ منفی تاثرات جو ہے اور خیالات رکھے جاتے تھے۔ لیکن اسلام جو ہے انسان کو یقین کی منزل پر پہنچاتا ہے اور اس خدائے واحد کا تصور پیش کرتا ہے کہ وہ واحد اللہ رب العزت ہے کہ جو تمام کائنات کو جو ہے چلانے والا ہے اور تمام اختیارات رکھنے والا ہے۔ تو جب بندہ مومن یہ ایک عقیدہ بنا لیتا ہے، ایمان رکھ لیتا ہے، تو پھر وہ تمام جو جزوی قسم کی اور منفی قسم کے نظریات ہیں اس سے بہت دور چلا جاتا ہے، اور اس کے لیے بہت ہیچ ہو جاتی ہے یہ چیزیں کہ تشکیک ہو، توہم پرستی ہو، یہ سب چیزیں جو ہے انتہائی معمولی سمجھی جاتی ہے اور اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ آج اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ آیا ہمارے معاشرے میں بھی بدقسمتی سے آج بھی وہ نظریات اور وہ خیالات اور وہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جناب سفر ہے، سفر میں ایسا نہیں کرنا، سفر میں سفر نہیں کرنا ہے، سفر میں کاروبار نہیں کرنا ہے، سفر میں یعنی کہ کسی سے لین دین نہیں کرنا ہے، اس میں نقصان ہونے کا بہت سارے اوہام ہیں، بہت سارے توہمات ہیں جس کے حوالے سے ہم بات کریں گے آج کا پروگرام بھی، اور انشاءاللہ کل بھی اسی پر کنٹینیو کریں گے ہم اس کو، تاکہ اس کی مزید جزیات پر بات کر سکیں اور ہمارے خیالات جو ہے نا وہ پاکیزہ ہو سکیں اور یقین کہ ہم اس منزل پر آ جائیں کہ جو ہمیں اسلام دیتا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، ممتاز و معروف عالم دین الحمدللہ، ہمیں جوائن کیا، تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب، آج تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ، اور دونوں ہی شخصیات ہمارے تمام علماء ماشاءاللہ ہمارے ایسے ہر دل عزیز شخصیات ہیں کہ جن سے ہمارا بڑا پیار ہے اور ان کے ساتھ ایک وقت گزرا ہے، ظاہر ہے، تو جب یہ گفتگو فرماتے ہیں تو بہت کچھ اپنے علم کے ذریعے ہمیں اور آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ آج سفر کے حوالے سے جو نظریات رکھے جاتے ہیں اس کے حوالے سے علامہ صاحب رہنمائی فرمائیں گے۔ حضرت یہ سفر کے مہینے کے بارے میں جو تصور ہے کہ یہ مہینہ جو منحوس ہے، اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں ابتداءً ذرا اس پر کچھ روشنی ڈال دیجیے گا۔ الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی ایام النحسات، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ دیکھیں، آپ نے خوبصورت تمہید باندھی کہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ توہم پرستی اور یہ چیزیں ساری پائی جاتی تھی جب سفر کا مہینہ آتا کہ اس مہینے کے اندر گھر خالی ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ بنیادی طور پر ہوتا یہ تھا کہ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور اس کے بعد محرم الحرام کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر بھی قتال نہیں ہوتا تھا۔ سفر کے اندر وہ نکل پڑتے تھے قتال کرنے کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے، لوٹ مار کے لیے نکل پڑتے، لیکن انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ گھروں کو ویران کرنے والا ہے، خالی کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ چیزیں بڑھتے آگے چلتی رہیں معاشرے کے اندر، اور اس مہینے کو بڑا منحوس مہینہ سمجھنے لگے۔ اس کے اندر شادی نہیں کرنی ہے، کوئی نیا کام نہیں شروع کرنا ہے، سفر نہیں کرنا ہے خاص طور پر، اور یہ نحوستوں کا مہینہ، اور اس اعتبار سے باتیں کی گئی زمانے جاہلیت میں
اسلام کا جب نور آیا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارسلہ بالحق بشیرا و نذیرا، حضور رحمت للعالمین بن کر جب تشریف لائے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام زمانہ جاہلیت کی جو بدشگونیاں ہیں، توہم پرستی ہے، اس کا رد فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفرا ولا حاما ولا طیرا، جتنی زمانہ جاہلیت کے اندر پرندے کو اڑانے کے اعتبار سے بدشگونی پائی جاتی تھی، اچھا، اور اسی طرح جو ہے فال نکالتے تھے، اسی طرح سفر کو منو سمجھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کا رد فرمایا، فرمایا کچھ بھی منحوس نہیں ہے۔ دیکھیں سارے دن بنیادی مقدمہ رئیس پہ یہ ہے کہ قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ سارے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ساری راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، سارے اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اسلام کے اندر کوئی بھی دن، کوئی مہینہ، کوئی وقت نحس اور منحوس نہیں۔ یہ بنیادی بات آپ بھی سب سے بنیادی چیز یہ، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وقت فضیلت کے اعتبار سے مستجاب ہو، جیسے فجر کے لیے کہا ان قرآن الفجر کان مشہودا، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ تہجد کا وقت جو ہے خاص طور پر فرمایا والمستغفرین بالاسحار، سحری کا وقت جو ہے وہ استغفار کرنے والوں کے لیے بڑا مبارک ہے۔ تو یعنی فضیلت و درجے کے اعتبار سے، اعزاز کے اعتبار سے کوئی وقت مبارک تو ہو سکتا ہے، رمضان کا مہینہ مبارک ہے، جمعے کا دن مبارک ہے، لیکن اسلام کی کوئی قرآن کی آیت کریمہ ناظرین سن رہے ہیں، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ کسی جگہ فرمایا ہو کہ یہ ہفتے کا دن بڑا منحوس ہے، یہ منگل کے جنگل کے اندر پھنس جاؤ گے، اس وقت کے اندر تم نے نہیں جانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اسلام نے آ کر ان تمام باتوں کو ختم کر دی اور اپنے ماننے والوں کو کہا کہ تم نے جو ہے ہر دن اور ہر رات کے اندر کوئی بھی کام تم کر سکتے ہو، ہاں منحوس دن ہیں، اچھا منحوس دن ہیں، اسی نشاندہی اگر فرما دیں اس کے بالکل قرآن مجید فرقان حمید نے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، منحوس دن ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ قوم عاد کا ذکر کیا گیا وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، فرمایا قوم عاد نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور کہنے لگے کہ اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر زمین کے اندر کوئی طاقتور نہیں ہے، پہاڑوں کو توڑ توڑ کر جو ہے وہ گھر بنا رہے ہیں، لیکن اللہ کی جب نافرمانی کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مسلسل اور جو ہے وہ ہوا کی صورت کے اندر، آندھی کی صورت کے اندر ان پر عذاب نازل کیا، فی ایام نحسات، ان دنوں کو قرآن نے قرار دیا۔ تو ہاں منحوس دن وہ ہے جس دن آپ صبح اٹھیں اور فجر کی نماز نہ پڑھیں، منحوس دن وہ ہے کہ آپ بازار کی طرف جائیں اور آپ نے اللہ کا ذکر نہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتا ہے پھر بازار جاتا ہے، فرمایا وہ رحمت کا پرچم کے سائے تلے بازار میں جا رہا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ جس نے فجر نہیں پڑھی اور اللہ کو یاد نہیں کیا اس مبارک وقت میں بازار گیا، حدیث ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا وہ شیطان کے علم کے سائے میں بازار جا رہا ہوتا ہے۔ تو منحوس تو وہ ہے جو شیطان کا پرچم لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ فرمایا جس بازار کے اندر جھوٹ بولا جائے، جھوٹی قسمیں کھائی جائیں، وہ بازار منحوس ہیں۔ بازار کوئی منحوس نہیں ہوتا ہے، دن کوئی منحوس نہیں ہوتا ہے، اس دن کو منحوس کے مبارک کرنے والے ہم ہیں۔ بندہ مومن جب قدم رکھے بار اللہ کو یاد کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، فرمایا رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ دن اس کے لیے مبارک ہو جاتا ہے اور وہ رات اس کے لیے مبارک ہو جاتا ہے۔ کیا بنیادی باتیں ارشاد فرما دی، یعنی بڑا ٹرانسپیرنٹ مذہب ہے ہمارا، بہت شفاف اور صاف عقیدہ ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے طور پر کچھ سمجھ لیں، سوچ بیٹھیں، بہت اچھی بات ارشاد فرمائی۔ اگر کوئی چیز کہیں خرابی بھی ہے تو وہ ہمارے عمل میں ہے، یعنی کہ اگر ترک کر دیں نمازوں کو تو اس سے بڑھ کر نحوست کیا ہو سکتی ہے ہماری زندگی میں کہ نمازوں کو ترک کر رہے ہیں اور اعمال میں کہہ رہے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو ایسی چیزوں کو ہمیں خود سوچنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اچھا ایک اور چیز بھی ماہ سفر کے حوالے سے بہت مشہور ہے کہ اس میں سفر نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا جزوی طور پہ، میں چاہتا ہوں آپ ہی کے سوال سے آپ کی طرف سوال منتقل کروں، سفر کے حوالے سے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یقیناً جو بہت بنیادی مقدمہ آپ نے علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اور بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ اور پھر خوبصورت پیرائے کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں یہ تو آپ کا خاصہ ہے ماشاءاللہ، یقیناً تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بنیادی باتیں ہیں اسی کی روشنی میں ہی اس سوال کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ماہ سفر کے حوالے سے لوگ عموماً جتنے بھی سوالات کرتے ہیں، جیسے علامہ صاحب نے کاروبار کا بھی ذکر کیا، کہیں سفر کرنے کا بھی ذکر کیا، شادی بیاہ کا بھی ذکر کیا، کوئی نئے کام کے آغاز کا بھی ذکر کیا،
تو ان تمام باتوں کا ایک بنیادی جواب ہمیں کم از کم یہ واضح طور پر مل گیا کہ ہمارا دین ہمیں ایسی کوئی بھی تعلیم نہیں دیتا کہ اس نے ہمیں اس کام کے کرنے سے کسی خاص مہینے کو متعین کر کے منع فرما دیا ہو۔ اچھا، تو یہ بات تو ہمیں اصولی طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے دین نے کسی بھی مہینے میں کہیں ادھر ادھر جانے سے، سفر کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ ایون شادی کرنے سے بھی کسی مہینے میں منع نہیں فرمایا، محرم میں ہو یا سفر میں ہو۔ 10 محرم الحرام حضرت امام علی مقام کے احترام میں، ان کی شہادت کے احترام میں، اہل بیت کے احترام میں، بہت اچھی بات، ایک پوری دنیا میں اس کے حوالے سے جو احترام ہے لوگوں کے دلوں میں، اہل ایمان کے دلوں میں، وہ اس کا تعلق حضرت امام علی مقام ہو جاتا ہے، تو اس کے احترام میں حضرت امام علی مقام اور ان کی شہادت کا احترام ہے، اور وہ رہنا چاہیے بالکل۔ لیکن باقی اس کے علاوہ کوئی یہ سمجھے کہ شریعت نے کوئی منع کیا ہوا ہے محرم میں، یا شریعت نے کوئی سفر کے مہینے میں منع کیا ہوا ہے کوئی شادی بیاہ سے یا سفر کرنے سے، کہیں جانے سے، تو ایسی کوئی ممانعت نہیں۔ پھر اس کا ایک اور غلطی یہ، ایک تو یہ نظریہ غلط، پھر غلطی پر غلطی ہے کہ جیسے آپ نے سوال میں بھی کہا کہ لوگ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ پھر وہی بات ہے کہ غلط منسوب کرنے والی بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں جب غلط مشہور ہوتی ہیں تو اس میں جان پیدا کرنے کے لیے لوگ روایت لکھ دیتے ہیں کہ روایتوں میں آتا ہے، کمزور روایات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ علامہ صاحب بھی اس سے اتفاق کریں گے، اس میں جان پیدا کرنے کے لیے یا لوگوں میں اعتماد اس کا بڑھانے کے لیے اس کو حضرت علی کا قول کہہ دیں گے، اس کو روایت سرکار دو عالم کہہ دیں گے، یا کچھ بھی بخاری کا حوالہ لکھ دیتے ہیں میں سے کسی سے منسوب کسی کی طرف بھی۔ تو یہ جو ہمارے یہاں کلچر بن گیا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ واضح طور پر جب روایتیں اور احادیث آ گئیں کہ لا سفر، کہ سفر میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے، تو ایسی کوئی روایت بھی نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے کوئی سفر کے مہینے میں کہیں جانے سے یا کوئی نیا کام شروع کرنے سے منع فرمایا ہو، بلکہ چونکہ یہ اہل عرب کا تصور تھا۔ اچھا، اہل عرب پر میں جاننا چاہتا ہوں تفصیل کے ساتھ، چونکہ علامہ صاحب نے بھی اس پر روشنی ڈالی، اور قبل از اسلام جو اہل عرب کے جو عقائد تھے، جو نظریات اور جو افکار و خیالات تھے، جو توہم پرستی بہت زیادہ تھی، جس کے حوالے سے سرکار نے بہت واضح انداز میں حدیث بیان فرما کر تمام چیزوں کو رد فرمایا، اس پر انشاءاللہ کلام فرمائیں گے مفتی صاحب۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا۔ آپ کا خیر مقدم ہے، علامہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب نے جواب کو مکمل فرما دے تو اس کے بعد ایک انتہائی اہم سوال میرے پاس موجود ہے جو علامہ صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جی بسم اللہ۔ جی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اہل عرب میں چونکہ ماہ سفر کے حوالے سے اس طرح کے توہمات تھے، تو اور ان کے اندر ظاہر ہے کہ اور بھی اس زمانے میں مختلف قسم کی اخلاقی، سماجی، سیاسی، معاشی، معاشرتی خرابیاں تھیں، ان سب کو مجموعی طور پر قرآن نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ لوگ اس نبی کے آنے سے پہلے ضلال مبین میں پڑے ہوئے تھے، کھلی گمراہی میں۔ اب یہ ضلال مبین ایک ایسا جامع لفظ ہے قرآن کا کہ جس میں ساری گمراہیاں آ جاتی ہیں، عقلی، اخلاقی، توہمات اور نظریاتی۔ انہی میں یہ سفر کے مہینے کے حوالے سے ہو یا کاروباری ہو یا فلاں مہینے میں سیر کرنی ہے نہیں کرنی، کہیں جانا ہے کہ نہیں جانا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اسی آیت کا آغاز کس لفظ سے ہو رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے احسان فرمایا لوگوں پر کہ ان پر یہ رسول مبعوث فرمایا۔ تو اس رسول نے آ کر کیا احسان کیا کہ انہیں فرمایا ولا سفرا، کہ کوئی توہم پرستی نہ لو۔ کیا بات ہے، کیا ٹھیک ہے، تو اب اس احسان گمراہیوں سے نکال دیا، گمراہی سے نکال رہے ہیں وہ، اور اس کے باوجود بھی اگر آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی لوگ پھر انہی گمراہیوں میں مبتلا ہو جائیں، جبکہ اتنا عرصہ گزر چکا اور اللہ کے نبی نے ایک پاکیزہ معاشرہ، مثالی معاشرہ صحابہ اور اہل بیت کی صورت میں قائم کر کے دے دیا، پھر بھی اس کے بعد، اور اللہ کے نبی کے انہی احسانات میں سے یہ ہے لقد من اللہ کی تفسیر دیکھیا، توہمات یہ کہ حضور علیہ السلام انہی وہموں کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ طیارہ جو ایک لفظ حضرت نے پڑھا فال نکالنا، اور ایک اس میں ایک لفظ آتا ہے عیافہ کہلاتا ہے عربی میں، عیافہ کہتے ہیں کہ کسی نام سے غلط فال نکالنا۔ اب جب سے سفر کا حضرت نے ذکر فرمایا کہ سفر خالی ہونے کے معنی میں یہ مہینہ ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ اس کے اندر بس خالی آج بھی مفتی صاحب کہتے ہیں خالی کا مہینہ، خالی کا مہینہ کہتے ہیں، وہ صفر جو کہا جاتا ہے، اس میں کچھ ہے ہی نہیں، صفر جو کہا جاتا ہے، صفر سواد سے یہ سفر اور صفر خالی سے ہی بنائی لفظ، مگر اس کی وجہ سے برکتوں سے خالی سمجھ لینا، یہ اسلام اس کا قائل ہے۔ عیافہ اسی کو کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ العیافۃ، عیافہ یعنی کسی کے نام سے غلط معنی لے کر پھر ویسا عقیدہ بنانا، فرمایا کہ آگے جا کر من الجبت، فرمایا کہ یہ بت پرستی کی مثال ہے، یہ یعنی یہ بھی اللہ کے سے دوری کا باعث ہے۔ تو ایسا ہرگز نہ کریں کہ کسی کا کوئی لفظ ہے اس سے وہ میننگ اخذ کر کے پھر آپ اس کے مطابق اپنا نظریہ
سفر کو صفر کا ہے، یا انگلش والا سفر کا ہے رک جانا، وہ بھی ایک عجیب تو ایسا نہ کریں، بلکہ آپ اس اسلام کے نظریے کے ساتھ قائم و دائم رہیں۔ بہت اچھی بات، یہ دیکھیں کتنا کلیئر ہو گیا جب علماء حضرات بیان فرماتے ہیں تو بہت سی، اب جتنے کچھ توہمات ہیں وہ سمجھ لیجئے کہ لا علمی کے سبب ہیں، تو جب اہل علم جب بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ اچھا ایک چیز اور بھی بڑی ہمارے ہاں دیکھی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے اکثر، اور حیرت بھی ہوتی ہے اس پر کہ جناب فلاں نام نہ رکھا جائے، بڑا بھاری نام ہے بھائی، بہت بھاری نام ہے، اور فلاں جگہ نہ جائیں وہ بڑی بھاری جگہ ہے، تو یہ فرمائیے گا کچھ حضرت اس حوالے سے کیا کہیے گا؟ ہم الحمدللہ اہل ایمان ہیں، تو ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے ان چیزوں کے حوالے سے عقائد؟ دیکھیں جیسے مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی کچھ لوگوں کے ناموں کو بدلا، لیکن اگر ان کے نام بتوں کے نام پر رکھے ہوئے تھے، شرکیہ نام تھے، اور یا پھر ان کے ناموں کے اندر کوئی غلط معنی پایا جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کو تبدیل کیا۔ لیکن کسی کا نام بامعنی ہے، اچھا نام ہے، اور صرف جو ہے وہ لوگوں کو توہم پرستی کے اندر ڈالنے کے لیے کہ بھائی نام بھاری ہے، بڑا بھاری نام، بڑا بھاری نام ہے۔ ایک ہمارے یہاں ایک رشتہ داروں کے اندر، دوستوں کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا تو اس کے والدین جو ہے وہ نام رکھنے لگے اپنے بیٹے کا عبداللہ، تو خواتین کتنا پیارا نام ہے، کتنا پیارا نام ہے، بولا بڑا بڑا نام ہے، یہ بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، خدا کے بندو یہ تو بہت اچھا نام ہے، تو بڑا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، نام تو بڑا ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ بوڑھوں والا نام ہے، بوڑھوں والا نام، ہاں یہ تم نام کے معنی کو دیکھو، تم اس کو چیز کو دیکھو، تم یہ دیکھو اللہ کا بندہ، ہاں، اور یہ حضور نے فرمایا کہ نام رکھو، یہ عبدالرحمن نام رکھو، عبداللہ نام رکھو۔ اسی طرح جگہوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ جگہ بڑی بھاری جگہ، دیکھیں جی کوئی بھی جگہ ہے وہ ساری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، سب کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کوئی جگہ بھاری نہیں ہوتی ہے، کوئی جگہ منحوس نہیں ہوتی ہے، ہاں منحوس وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی سے گزر رہے تھے، حضور نے فرمایا کہ جلدی سے گزر جاؤ، یہ معذب وادی ہے، یہاں اللہ کا عذاب اترا ہے۔ اب وہ عذاب اور اس نافرمان قوم کی وجہ سے منحوس ہو گئے، مدائن کے لیے کہا جاتا ہے، بالکل مدائن کے لیے اور بہت ساری جگہوں کے لیے، تو اللہ کے نبی اسی طرح فرمایا کہ جوا خانہ ہے، شراب خانہ ہے، فرمایا اتقوا مواضع التہم، فرمایا کہ تہمت کی جگہ پر جا کے بیٹھو بھی نہیں۔ ویسے مطلق دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا، میرے غلاموں کے لیے زمین کو پاک کر دیا، ہم اس کو آلودہ کرتے ہیں، ہم اپنے کردار سے، اپنے ناپاک کردار اور عمل سے اس کو منحوس کرتے ہیں، ورنہ اللہ کی زمین ناپاک نہیں ہے، اللہ کی زمین تو حضور کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک فرما دیا، اس پر رحمتوں کا نزول ہو گیا۔ ہاں وہاں غلط کام کریں گے، مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے گھر میں، بھاری بھاری لگ رہا ہے، من گھبرا رہا ہے، نام بھاری رکھ دیا، اور بچہ بیمار رہنے لگا ہے، نام چینج کراؤ، گھر میں من گھبرا رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ابے بھائی من تو گھبرائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نہ تم وہاں پر قرآن پڑھ رہے ہو، نہ اللہ کے ذکر کر رہے ہو، نہ گھر کے اندر مثال کے طور پہ نماز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فرمایا جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کے فرشتے اترتے ہیں، وہ محبوب و مقبول جگہ جو مقبول بنتی ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، تم نے اللہ کے ذکر کو، نماز کو، ہر چیز کو ترک کر کے اس کے بعد کو پتہ نہیں کیا بات ہے، جب سے یہاں دل گھبرا رہا ہے بہت زیادہ، دل اس لیے گھبرا رہا ہے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ کے ذکر کو چھوڑا۔ جہاں پر آپ اللہ کا ذکر کریں گے وہ تو شاداب و آباد، تلاوت کی آواز ہوگی جس گھر وہ زمین بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر گواہی دے گی، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، وہ زمین کا ٹکڑا بھی گواہی دے گا کہ یہاں پر میرا ذکر کیا، اور جہاں نافرمانی کرو گے تو وہ زمین کا ٹکڑا بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر، تو نہ زمین منحوس ہے نہ نام منحوس ہے، اصل چیز یہ ہے کہ ہمارا کردار اور ہمارا عمل اچھا ہونا چاہیے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارے ہاں لوگوں نے، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اتنی آج 2020 کے اندر 21ویں صدی کے اندر لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، سب کچھ ہیں، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بری حالت ہوتی ہے، کسی نے دھاگے باندھے ہوئے ہیں، کسی نے سنگلیں باندھی ہوئی ہیں، کسی نے 6 انگوٹھیاں باندھی ہوئی ہیں، برا حال کیا ہوا ہے۔ اچھا کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوگا، کوئی پڑھا لکھا ہوگا، کچھ ہوگا، اچھے بھلے لوگ، لیکن یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے، لوگوں کو توہم پرستی کے اندر ڈال کر، ان دھندوں کے اندر لگا کر ان کو قرآن سے دور کر دیا، عبادت، یعنی اصل تو ہونا یہ چاہیے، خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کیا ہے، حضور داتا علیہ جبری کی تعلیمات کو آیا تو فرمایا کہ یہ تم نماز پڑھو، یہ قرآن پڑھو، یہ درود و سلام پڑھو، نور ہوگا، برکت ہوگی۔ ہم نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر لوگوں کو ان توہم پرستی کے اندر لگا کر اپنا دھندے شروع کر دیے، شروع کر دیے، کالا ہو گیا ہے،
پیلا ہو گیا، لگتا ہے کسی نے باندھ اس کی دیا، کاٹ ضروری ہو گئی، کاٹ بالکل گندا کیا ہے کسی نے، بہت زیادہ خراب ہو گیا، اس لیے بہت ضروری ہے. بہت بھاری ہے سال. کالا بکرا لگے گا وہ بھی رات کو 1 بجے لگے گا جی، اس لیے پہنچا دو ہمارے پاس. یہ سارے دندے کر کے پوری قوم کو وہمی بنا کے رکھ دیا. میں رئیس بھائی آپ کے پروگرام کے وساست سے پوری قوم میں تو اس حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ کو، اس موضوع بہت پر خوبصورت پروگرام موضوع اور بہت اچھے موقع. قرآن ہمارے پاس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. بالکل بے شک. قرآن سے بڑھ یار اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں طاقتور ہیں قرآن کے مقابلے میں؟ اللہ کا نور، اللہ کا کلام، اللہ کی رحمت، رسول خدا کی ذات بابرکات موجود ہے. آپ اس صورت کے اندر جو ہے دوسری چیزوں کی طرف جائیں گے، نہ کوئی جگہ بھاری ہے نہ کچھ بھاری ہے. اللہ کا نام لیں، برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں. بہت عمدہ انداز میں علامہ صاحب نے بیان فرمایا. اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ جہاں توہم پرستی بڑھ جاتی ہے اور ہم بڑھ جاتے ہیں، وہاں ہم بہت سارے لوگوں کے حقوق کا بھی استحصال کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی نو بیاہتا دلہن ہے، کسی گھر میں آ گئی ہے اور خدا نخواستہ اس گھر میں کوئی واقعہ ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا خدا نخواستہ، یا کوئی فوتگی ہو گئی، تو کہا جاتا ہے اس کے قدم بڑے بھاری ہیں بھائی. جب سے یہ اس گھر میں آئی ہے تب سے ہمارے گھر میں یہ نحوست ہے، یہ بے روزگاری ہے، یہ حادثات ہے، خدا نخواستہ اور کوئی نقصان ہے. تو کیا یہ تصور رکھنا اور کسی کو اس طرح ٹارگٹ کرنا، اس طرح کسی کو تذلیل کرنا، کسی کی لیٹ ڈاؤن کرنا، وہ سب کیا فرمائے گا؟ اسلام نے تو بڑی روشن تعلیمات دی ہے، گمراہی سے نکالا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی لوگ گمراہی میں نظر آتے ہیں اس حوالے سے. جی، بنیادی طور پر لوگوں کی ایک نیچر ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی گھر پر آزمائش آتی ہے تو کسی نہ کسی کو وہ قصوروار ٹھہراتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسا تلاش کرتے ہیں فرد، کمزور فرد کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، کہ بس وہ اس کے گلے میں ڈال دیں اور اس کو بنیاد بنا دیں اس کی. کوئی ہی ایسا باہمت ملے گا کہ جو کھڑا ہو کر کہے کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں. اور شاید کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں. حکمران بھی ایک دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں اس محکمے کا ذمہ دار فلاں ہے، کہتے ہیں جی اس کا ذمہ دار فلاں ہے. کوئی بھی یہ تو ہر دور پر اس کا اطلاق جی بالکل، ہمارے دور میں زیادہ ہی ہے، ویسے ہر دور میں ہی ہے. تو کوئی بھی ذمہ داری قبول نہیں کرتا. بجلی جا رہی ہے تو اس کا بھی جو ذمہ دار ہے وہ ذمہ داری قبول نہیں کرے گا. تو اسی طریقے سے جو گھروں میں نحوست کے معاملات آتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، شامت اعمال ہوتی ہے، مگر ہم اس کا قصوروار کسی پڑوس کو بنا دیتے ہیں کہ فلاں پڑوسی جب سے آیا ہے اس فلور پر جو اوپر والا یا نیچے والا آیا ہے، یا آپ نے جو مثال دی نو بیاہتا دلہن کی، تو بس یہ لوگ اسباب ہیں، یہی اسباب. اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس پر کیا ہماری رہنمائی فرمائی. اللہ فرماتا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، فرمایا کہ تم پر جو آزمائش اور مصیبتیں آتی ہیں تو وہ کسی اور شخص کی وجہ سے نہیں آتی. فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، یعنی اپنے عمل کی وجہ سے. اور شکر کرو، شامت اعمال ہے، شکر کرو ویعفو عن کثیر، وہ رب بہت ساری چیزیں تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، وہ تو بہت سی چیزیں درگزر فرما لیتا ہے. جی، تو یہ اللہ نے درگزر کا اعلان کر کے بھی بتایا کہ بہت سی چیزوں کو تو وہ ظاہر نہیں کرتا کہ سبب کون ہے تم میں سے، اور تم ہو کہ ایک دوسرے پہ ڈالے جا رہے ہیں. ستار العیوب ہے نا، بالکل ستار العیوب. اور اچھا سورہ تغابن کے اندر ایک اور آیت ہے، علامہ صاحب سے ہی استفادہ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے اسی کا مضمون لیکن ایک اور انداز ہے. اللہ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت آتی ہے اللہ کے اذن سے. اور اس سے بھی آگے دیکھیں ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ ہدایت قلب سے مراد یہ ہے کہ جس کا ایمان اللہ پر اور توکل ہوتا ہے نا، اس کا دل مستقیم رہتا ہے، وہ پھر ادھر ادھر الزام نہیں لگاتا کہ یہ اس کا سبب فلاں ہے، اس کا سبب فلاں ہے. اس کا دل اللہ کے ساتھ مستقیم رہتا ہے، قائم رہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس کا سبب ہوں یا میرے گناہ اس کا سبب ہے. لہذا خلاصہ یہ ہے کہ گھروں میں اگر کوئی ایسے واقعات ہو رہے ہیں، مسلسل کوئی اموات ہو رہی ہیں، کوئی بے روزگاری کے معاملات ہیں، کوئی تنگی کے معاملات ہیں، تو کوشش کریں کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ہم اس کی اصلاح کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس کا مورد الزام کسی دلہن کو ٹھہرا دیں یا کسی نئے آنے والے شخص کو ٹھہرا دیں. یہ ہمیں اس کا کوئی قطعی علم نہیں. قطعی علم اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، اللہ کی عطا سے رسول کے پاس ہے. باقی لوگوں کے یہ دعوے محض دعوے ہیں، پھر ان دعووں کو تقویت ملتی ہے ان باتوں سے جو علامہ صاحب نے جس کی نشاندہی کی کہ یہ جو جعلی عاملین ہوتے ہیں وہ ان کے ٹولز ہیں، یہ ان کے ٹولز کہ وہ کہتے ہیں کہ حالیہ کوئی گھر میں کوئی واقعہ بتاؤ کیا ہوا ہے. کون آیا، اب وہ حالیہ پھر واقعات میں شادی بھی آئے،
حالیہ واقع میں شادی دکھا تو کہیں ہاں بس ہو یہی گیا، تو مسئلہ ہے۔ کلیئر ہو گیا۔ تو یہ مطلب اس کو مزید تقویت دیتے ہیں یہ تمام تر وہ لوگ کہ جو جن کے سارے کاروبار اسی بنیاد پر بہت ہے۔ اچھی اس لیے ہمیں قرآن کی طرف ہی رجوع ہی اس کا حل ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، وہ اللہ رب العالمین نے بتا دی۔ بہت اچھی بات ہے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ جناب آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت ہی عمدہ موضوع اور توہمات کے حوالے سے ہمارے ہاں رائج جو بہت سے ایسے نظریات ہیں جو تقریباً نظریات ایسے ہیں کہ جو عقیدے بن گئے لوگوں کے، افسوس کے ساتھ۔ تو ایک چیز یہ بھی ہم نے بچپن سے دیکھا اپنے بزرگوں کو کہ جب دسترخوان لگتا تھا تو اس کے بعد بیٹھتے تھے اور بیٹھنے کے بعد بھائی اس طرح لقمہ لینا ہے، آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے بہت طریقے سے تمیز سے کھانا ہے، اور اس کے بعد کھانے کا احترام، تعظیم اور یہ تربیت کا بھی ایک مرحلہ ہوتا تھا۔ لیکن آج کل ایک بات یہ کہی جاتی ہے عام طور پر کہ جناب کھانا کھاتے ہوئے جو ہے باتیں نہیں کرنی۔ حالانکہ یہ بھی ہم نے بزرگوں سے سنا اور پڑھا کہ بھائی یہ مجوسیوں کا کام تھا کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے بات نہیں کرتے تھے۔ تو آج علامہ صاحب سے پوچھیں گے یہ جو ایک عام طور پر تاثر دیا جاتا ہے کہ کھاتے ہوئے بات نہیں کرتے ہیں، بھائی خاموشی سے کھانا کھاؤ، کیا فرمائے گا حضرت اس حوالے سے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا رئیس بھائی کہ یہ بالکل غلط قسم کا ایک وہم ہے، توہم پرستی ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کھانا کھاتے ہوئے اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ کھانا کھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ یا واجدو پڑھا جائے دل کے اندر نور پیدا ہوگا، بسم اللہ پڑھ کے آپ شروع کریں، اچھی اچھی باتیں کریں۔ جیسے کبھی دعوت ہوتی ہے تو کسی کو ترغیب دیتے ہیں آپ کہ یہاں سے لیجئے، یہ چیز لیجئے، تواضع میں آ جاتی ہے بالکل۔ تو یہ ایسا بالکل نہیں ہے جیسا آپ نے مجوسیوں کا ذکر کیا، بڑا اچھا۔ یہ مجھے آج مفتی عامر صاحب نے یہ پہلی مرتبہ بتایا، میں نے کبھی سنا نہیں تھا۔ انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ مجوسی جو ہے وہ چونکہ آگ کی تعظیم کرتے تھے تو آگ کی پکی ہوئی چیز کی بھی بات نہیں کرنی، یہاں پر بات نہیں کرنی کہ آگ کی پکی ہوئی ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر ایسی کوئی بھی چیز نہیں، یعنی جن چیزوں کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے ان کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، اور ان توہم پرست اور ان چیزوں کو لے کر ہم آگے ہیں۔ جیسے مفتی صاحب نے بہت خوبصورت ذکر فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کچھ تمہیں پہنچتا ہے تمہارے اپنے شامت اعمال کی وجہ، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ہم اٹھا کے کسی آنے والی پر ڈال دیتے ہیں، کسی بچے پر ڈال دیتے ہیں، کسی اور پر ڈال دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے کہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی اور پر گناہ مت ڈالو، کسی اور کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھاتا ہے۔ بھائی کسی نے غلط کام کیا تو اس کے اوپر آئے گا، اس سے اڑ کے تمہارے پر آ رہا ہے جی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کرتا ہے وہ بھگتتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے اعمال کا خیال کرنا چاہیے۔ سفر المظفر کے اندر جتنی غلط قسم کی واہیات قسم کی، بلکہ میں نے تو آپ نے ابھی مفتی صاحب گفتگو فرما رہے تھے کہ روایتیں مشہور کی ہوئی، میں نے آج ایک نیٹ کے اوپر روایت پڑھی پہلی مرتبہ، نعوذ باللہ من ذالک، حضور کی طرف منسوب کیا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جو مجھے یہ بشارت دے دے کہ سفر ختم ہو گیا ہے، سفر کا مہینہ چلا گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، تو میں اس کو جنت کی بشارت دے دوں۔ جیسے وہ نہیں رمضان کی جو مجھے بشارت دے دے تو میں اس کی جنت کی بشارت، ہر طرح کی بنا لی۔ اور جمعۃ الوداع کے اندر 4 رکعتیں پڑھ لے تو سارا کچھ معاف ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل جہنم اپنا ٹھکانہ بنا لے اگر کوئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری طرف جو ہے نا جھوٹی بات کو منسوب کرے، اللہ کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کرے، فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا رہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ کوئی بھی چیز ہے، بہت اچھا، اور سوشل میڈیا یوز کرنے والوں کے لیے، سوشل میڈیا یوز کرنے والوں کو خاص طور پر کہیں گے کہ آپ جناب اس کو شیئر کر دیں، آپ کو جنت مل جائے گی۔ یار اگر خالی شیئرنگ سے اور لائکنگ سے جنت ملتی تو پھر تو نہ کسی کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ حج کرنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ کام کی ضرورت ہے، بیٹھ کے شیئرنگ اور لائک کرتے رہیں اور جنت حاصل کرتے رہیں۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، اسلام کو ایسا خراب نہ کریں۔ جو عبادات کرنی ہیں، جو اعمال کرنے ہیں، وہ اعمال آپ کو کرنے پڑیں گے، اور کسی چیز کو منسوب نہ کریں۔ اور میں رئیس بھائی الحمدللہ رب العالمین یہ اعزازاً کہوں گا، یہ جو ہمارے ARYQ TV کی ٹیم ہے، سارے ہمارے علماء، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اتنے برس گزر گئے، جو بات کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں۔ بالکل یہ مستند علماء ہیں، مدرسین ہیں، مفسر ہیں، یہ بحمداللہ تعالی مفتی اہل سنت ہیں۔ یہ لوگ جو بات کرتے ہیں پکی مستند بات کرتے ہیں، دنیا کے اندر جاری ہوتی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج تک ہمیں کسی نے یہ فون کر کے نہیں کہا کہ بھائی یہ بات آپ نے کہاں سے بیان کر دی، اس لیے کہ ARYQ TV کا یہ اعزاز ہے بحمداللہ تبارک و تعالی کہ ہم نے یہاں بیٹھ کے قرآن کا پیغام دینا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دینا ہے، اور یہی ہمارا اعزاز ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ بالکل ان غلط قسم کی چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، آپ قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں،
دیکھیں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے ساتھ کیسے شامل حال ہوتی ہیں، اور آپ کی زندگی کے اندر سکون ہوگا، آپ کے دل کے اندر سکون ہوگا، اور آپ کے گھر پر رحمتوں کا نزول کیا ہوگا۔ بات، کیا بات۔ علامہ صاحب کی طرف جب میں لوٹوں گا دوبارہ تو ایک اور اہم سوال سفر کے مہینے کے حوالے سے وہ بھی شامل کروں گا، لیکن ایک چیز اور بھی ہمارے ہاں پامسٹری کے حوالے سے بھی بہت لوگ بھائی لکیریں دکھا دیں ہاتھ کی، کیا جا رہا ہے، کیا سلسلہ ہے، کہاں تک ہے، وہ شادیوں کی لکیریں دیکھی جاتی ہے، رزق دیکھا جاتا ہے، عمر دیکھی جاتی ہے، تو اس حوالے سے ہاتھوں کے لکیر، میں نے کسی پامسٹ سے پوچھا، آپ سے بھی شیئر کروں، میں نے کہا آپ کیا اس پہ تلاش کرتے ہیں؟ اللہ نے سب کچھ لکھ رکھا ہے اور جو کچھ ہے ہمیں اس کا انشاءاللہ سامنا کرنا ہے جو چیز بھی ہے، تو کہتے ہیں نہیں جناب، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو آپ اس کی ہتھیلی دیکھیں، اس پر لکیریں ہوتی ہیں، تو جب قدرت نے لکیریں بنائی تو کوئی نہ کوئی اس کا سبب تو ہوگا۔ کیا فرمائے گا اس طریقے کے نظریات رکھنے والوں کو؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں دی گئی، نہ تو کسی ایسے شخص کے پاس جانے کی اجازت ہے اور نہ کسی شخص کو اس حوالے سے کسی کو گائیڈ کرنے کی شریعت میں کوئی پرمیشن ہے، یعنی جانے والوں کو بھی منع کیا گیا، بالکل جانے والوں کو بھی منع کیا گیا ہے، اور اگر کوئی شخص اس طرح کا دعوے دار ہو تو اس کو ایسا دعویٰ کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اب اس کی پھر تفصیل ہے، یہ تو میں نے اجمالاً ایک بات بیان کی کہ یہ ممانعت تو واضح ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، ام الکتاب اللہ کے پاس ہے، وہی جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، وہی جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، ام الکتاب اس کے ہاتھ میں ہے۔ باقی پھر وہ اپنی عطا سے، اپنے علم سے اور اپنی عطا سے اور اپنی قدرت اور اختیار سے وہ جسے چاہے انبیاء و مرسلین میں سے اور صالحین و مقربین میں سے جسے چاہے نواز دے، وہ اس کی عطا ہے، لیکن وہ جنہیں نوازتا ہے وہ بھی اس طرح ہاتھوں کی لکیروں میں لوگوں کو نہیں لگاتے۔ کبھی نبیوں کو نہیں دیکھا گیا، کبھی اولیاء کو نہیں دیکھا گیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی کے پاس کوئی آتا ہو، حضرت داتا علی حجویری کے پاس کوئی آتا ہو اور وہ لکیریں دیکھ کر بتائے، انبیاء و مرسلین، کمال کر دیا، یعنی جنہیں اللہ نے علم دیا ہے، لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر دیا، لکیریں دیکھا، جنہیں دیا، عملاً لوگوں کو قرآن اور حدیث بتائی، جن کے پاس مستند علم تھا انہوں نے بھی کبھی ان چیزوں کا سہارا نہیں لیا، نہ کبھی اس میں لگایا لوگوں کو، نہ کبھی اس طرف متوجہ کیا۔ لیکن اب جن کے پاس کوئی گارنٹی نہیں، اپنی لکیروں کا نہیں پتہ، جنہیں وہ پوری دنیا کی لکیریں اور آپ روڈ کا پہ بیٹھ کے قسمت بتا رہے ہوتے ہیں، انہیں اپنی قسمت کا بھی نہیں پتہ، انہیں اپنے ہی نہیں پتہ، فٹ پاتھ پہ تو بیٹھے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے شرعی طور پر، اس میں قطعاً لکیروں کے ذریعے سے کسی قسم کی کوئی معلومات لینا بھی منع اور دینا بھی منع ہے۔ اب اس کی پھر تفصیل یہ ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تو کوئی اس کو اعتقاداً یعنی اس بندے پہ یقین کرتے ہوئے کہ جو کہہ رہا ہے حق ہے یہ، تو پھر فرمائے تو کفر کی طرف چلا جائے گا، کفر ہے، بلکہ حدیث ہے اس پر لکھی، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی کی حدیث لکھی کہ فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص ایسے بندے کے پاس گیا اور یقین کے ساتھ مراد ہے تو اس نے کفر کیا اس کتاب کا کہ جو محمد الرسول اللہ پہ نازل کی گئی ہے۔ یہ تو اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں پہلی صورت۔ دوسری شق بیان فرمائی کہ اگر کوئی بندہ گیا ہے لیکن وہ اس یقین کے ساتھ نہیں گیا، بلکہ وہ ویسے ہی ذرا کچھ گمان کرتا ہوا گیا ہے لیکن یقین کی کیفیت نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ بھی غلط ہے۔ پھر اس پر دوسری حدیث لکھی کہ فرمایا لن یقبل اللہ صلاۃ 40 یوما، اللہ 40 دن اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا، تو یہ شق بھی منع فرما دی۔ پھر فرمایا تیسری شق ایک اور ہے، فرمایا جو ایسی تفریح کے لیے جائے کہ ذرا آؤ ذرا ان سے تفریح کرتے ہیں، دیکھیں کیا ہوا، بعض لوگ تفریح میں جاتے ہیں، یہ بھی ہے بڑا جی، تو فرمایا کہ پھر یہ عبث ہے، حماقت اور یعنی عبث فعل ہے جس سے مسلمان کو اپنے ایمان کو بچانا چاہیے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ لہذا تفریحاً ہو یا اعتقاداً ہو یا یقیناً ہو، ہر حال میں جب منع کر دیا گیا تو کہیں بہتر ہے کہ ان سب کی طرف جانے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جائیں نا، جو قرآن کے اندر سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے، اس کو پڑھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، پیغام قرآن سے استفادہ کریں، تو یقیناً اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو، بہت ماشاءاللہ دیکھے جا رہے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو انشاءاللہ مل سکتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی، اور اس چیز کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، جو کچھ ہے اللہ کی قدرت ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، باقی یہ لکیریں وکیریں وہ بھی اسی نے بنائی ہیں، لیکن اس پر بالکل یقین نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ انٹرٹین ہونے کے لیے یا ذرا کچھ اور تفریح کے لیے کرتے ہیں تو انہیں بھی اس چیز کے حوالے سے بہت زیادہ وہ کرنا چاہیے۔ اچھا، صدقات کی بڑی اہمیت ہے، اور کسی بھی وقت کریں آپ، کسی بھی وقت، یہ اس کا ایک بلاؤں کو ٹالتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن خاص طور پر سفر کے حوالے سے کہا جاتا ہے سفر میں صدقہ کرنا ہے، دال اور انڈے اور تیل اور پیسے، وہ پھر اس کو خیرات کرنا ہے۔ 13 سفر کے حوالے سے بہت معروف ہے یہ چیز
کہ 13 سفر کو خاص طور پر وہ 13 تیزی جس کا کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ میں چاہتا ہوں کچھ کلیئر ہو جائے نا چیزیں۔ دیکھیں جی، سفر کے حوالے سے ویسے تو جیسے آپ نے فرمایا کہ صدقہ ہمیشہ کرنی چاہیے، جیسے نماز ہمیشہ پڑھنی چاہیے اور دوسرے نیکی کی کام ہمیشہ کرنی چاہیے، ویسے صدقہ بھی ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ بھائی اس سفر کے اندر بلائیں اترتے ہیں اور 13 تاریخ کو 13 تیزی ہوتی ہے اور اس کو کرنا بہت لازم و ضروری ہے، اور صدقے کے اندر بھی مخصوص چیزوں کو نومینیٹ کر کے اور خاص کر کے، اچھا بعض عاملوں نے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمایا، انہوں نے لوگوں کو اتنا ذہنی مریض بنا کر رکھ دیا، بہت اچھا لفظ بولا وہ انڈا لینا ہے اور انڈا لے کے تم نے گما کے اور پھینکنا ہے اور ایسا پھینکنا ہے کہ مڑ کے دیکھنا پلٹ کے دیکھنا نہیں ہے، پلٹ کے دیکھنا نہیں تم نے۔ اچھا وہ بندہ جو ہے ایسا ڈرا ہوا خوفزدہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پلٹ کے دیکھ رہی ہے تو میرے اوپر آ جائے، یہ ہیپنوٹائز کرنے والی بات ہے کہ اس کو ایسا یہ اسلام، یہ آپ اسلام پھیلا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو جوگی پن سے بھی بدترین حالت ہے، آپ قوم کو جو بیمار بنا رہے ہیں، مریض بنا رہے ہیں اور ان چیزوں کے اندر ڈال رہے ہیں۔ بھائی اسلام کے اندر کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے، جب چاہیں جیسے چاہیں آپ صدقہ دیں، نہ انڈا گھما کے پھینکنا ہے، نہ فلانا کرنا ہے، نہ ٹمکانا ہے۔ اچھا رات کے 1 بجے قبرستان میں ٹوٹی ہوئی قبر، نئی قبر، فلانی قبر، قبرستان کا اس لیے بنایا ہوا ہے کہ جا کے تمہارے جو ہے نا یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے اندر ڈالیں اور سریں۔ یہ بالکل غلط قسم کی چیزیں ہیں اور اس نے ہمارے اسلام کو بدنام کیا ہے، اسلام کی بنیادوں کو بدنام کیا ہے۔ اس کا بحمداللہ تبارک و تعالی ہم صوفیہ کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، صاحبان سلسلہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہ یہ خواجہ صاحب کی تعلیمات ہے، نہ حضور داتاری حجویری کی تعلیمات ہے، نہ یہ پیران پیر کی تعلیمات ہے۔ مجھ صاحب نے کتنے خوبصورت بات فرمائی کہ داتا صاحب کے پاس کو آتا تھا تو ہاتھ دیکھتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو روڈ پر بیٹھے ہوئے بری حالت ان کی، منہ میں ان کے گرد و غبار جا رہے ہیں، وہ طوطا رکھا ہوا ہے۔ اور یعنی مسلمان کو دیکھو یار، تم مسلمان ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو اور تم جا کے ان طوطوں کے آگے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہو اور طوطا اٹھا کے تمہاری زندگی، تمہارے فال، تمہارا اللہ پر ایمان کیا رہے گا؟ اور نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی قدرت پر تمہارا کیا ایمان رہے گا؟ تم طوطوں سے جا کے یہ سب کچھ کروا رہے ہو۔ یہ بالکل غلط ہے کسی بھی اعتبار سے۔ یہ میچز کے نکالے جاتے ہیں، یہ فلاں کے نکالے جاتے ہیں، سب کچھ غلط ہے۔ ایک حدیث پاک پڑھوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر جائیں گے۔ ان کی پہلی صفت یہ بیان فرمایا کہ نہ وہ فال نکالتے ہیں، نہ یہ پرندوں کو اڑاتے ہیں کہ سفر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا وہ اللہ کی ذات پر کامل یقین اور توکل رکھتے ہیں۔ باقی اعمال کے ساتھ سب سے پہلی صفت یہ بیان فرمایا اللہ ان کو 70,000 افراد کو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب آپ تشریف لائے، مفتی صاحب آپ تشریف لائے۔ یہ اصلاح احوال کے حوالے سے ہمارے سماج اور رواج سے بہت قریب ترین موضوع ہے، جس پر انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے ہم پروگرام کل بھی اور انشاءاللہ اس کے بعد آنے والے دن بھی۔ تو اس کے بتانے کا مقصد یہ ہے، اس کی جزئیات کو آپ تک پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ ARYQ TV الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے ایسی کامل اور اکمل تعلیمات آپ تک پہنچاتا ہے کہ آپ کے وہ جو توہمات ہیں، جو شکوک و شبہات ہیں، وہ دور ہو جائیں اور عین اسلام کے مطابق اور اس کی تعلیمات کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔